بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سخی لال شہباز قلندر کا تعارف پیش کریں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ آپ نے سندھ کے علاقے سیون شریف میں قیام کیوں فرمایا۔ سخی لال شہباز قلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام سید ابراہیم کبیر الدین ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور آپ کی ولادت 538 ہجری کو افغانستان کے موجودہ شہر قندھار کے جنوب میں واقع ضلع مروند میں ہوئی اور یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافت تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید کبیر الدین سے حاصل کی اور 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور آپ نے بہت ہی کم عمر میں عربی، فارسی، سندھی اور ترکی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ بہت سے اولیاء کرام کے ہم زمانہ تھے، جن میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، شمس الدین تبریزی، جلال الدین رومی اور شیخ بو علی قلندر کا نام سر فہرست ہے۔ ناظرین، درویشوں کا یہ قافلہ مختلف علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا اور 7ویں صدی میں درویشوں کا یہ قافلہ سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا جسے سیون شریف کہا جاتا ہے اور یہ ان دنوں برائیوں اور بدکاریوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہر طرف گناہوں کا عروج تھا اور خاص طور پر اس علاقے میں کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں برائی کے اڈے آباد تھے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر تھی اور درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف بے حیائی کی چہل پہل تھی۔ یہاں رکنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، عورتیں سر عام گناہوں کی دعوت دینے لگیں، اوباش نوجوان گناہوں کی لپیٹ میں آنے لگے۔ تو یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے کہ یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بدکاری کا اڈا ہے۔ تو امیر قافلہ نے فرمایا کہ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جو تو رات گزری تو صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ گیا اور اگلی رات درویش یہ دیکھ کر سجدے میں پڑ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لڑکا محلے میں آتا تو الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں کہ جس دن سے یہ درویش یہاں آباد ہوئے ہیں ہمارے کاروبار کو تالا لگ گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور سید عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر سے کہا کہ بابا، آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو رہا ہے۔ تو امیر قافلہ نے جواب دیا کہ ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا یہ جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہوئی، لیکن چونکہ بڑے بڑے ذمہ دار، رئیس اور راجہ بھی اس گناہ میں شریک تھے، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ تو راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلے کے قریب بھی نہیں پہنچے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر پاؤں اٹھا نہ سکے، لیکن جیسے ہی انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے ان کے پاؤں چھوڑ دیے اور سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ لیکن وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔
ان کے دل کی دنیا زیر ہو گئی اور وہ دلی طور پر سخی لال شہباز قلندر کی مرید ہو چکی تھی۔ بے ساختہ آپ کے قدموں میں گر کر تائب ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان کے دیکھتے ہی مرد بھی آپ کے دست حق پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یوں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ملاتے ملاتے آپ 21 شعبان المعظم 673 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آج آپ کو سندھ میں تصوف کا بانی جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلندرانہ مزاج عطا فرمایا تھا، اسی لیے آپ کو سخی لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔